نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 63 سے 73 تک. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب لیا ہم نے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، جو دیا ہم نے تمہیں اسے قوت سے پکڑو اور یاد کرو اس میں جو کچھ ہے تاکہ تم بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے. وہ کون سی کتاب تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور طور پہاڑ کو پھر زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پہ معلق کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جو کچھ کتاب میں ہے اسے لے لو. کتاب کو پڑھنا دراصل تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، مراد ہے کہ جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی کرو. عمل کرنے کے لیے صرف علم نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ موقع پر حکم یاد آ جائے. یہی ہمارا آج کا لیسن ہے، یہی آج اس میں سبق حاصل کرنے کی چیز ہے اس آیت پہ، کہ اللہ کے احکامات کو ایسے یاد کریں، ایسے اس علم کو حاصل کریں کہ جب ہمیں موقع ہو، جب اس کی ضرورت پڑے تو ہمیں قرآن کا وہ حکم، وہ آیت یاد آ جائے. تو نجات اسی وقت ممکن ہے جب انسان کتاب کو یاد رکھے. اگر بنی اسرائیل سے پکا عہد لے لیا تو امت محمدیہ یعنی آخری امت سے کیا عہد لیا؟ سورہ الاعراف آیت 169 سے 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان سے کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات کو، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا جو اس میں ہے، اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں. تو یہاں اذکروا کا لفظ استعمال کیا گیا. ذکر کہتے ہیں بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کو، اور اس کا دوسرا معنی ہے مسلسل یاد رکھنا. تو علم ایسا یاد ہو، ایسا اس کتاب کو پکڑ لیں. بنی اسرائیل سے تورات کو تھامنے کو کہا جا رہا تھا، لیکن آج انڈائریکٹلی امت محمدیہ کو قرآن پاک کو ایسے تھام لینے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم ہمیں ایسے یاد ہو جائے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو ہم اس پر عمل کر سکیں. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور اسے بھول گئے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا فیصد شامل ہے. کہیں ہم بھی عہد کر کے بھول تو نہیں گئے. ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے. تو جب پہاڑ ہٹا اور مصیبت ٹلی تو منہ موڑ لیا. اللہ کا فضل ان پہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کے اس رویے کو دیکھ کر بھی انہیں مہلت دی. پہاڑ ریئلی میں ان کو اٹھا کر ان کے اوپر نہیں مار دیا. پھر ہوا کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے ہفتے کے دن، تو کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. اب اتنی مہلتوں کے بعد بالآخر اللہ نے ان کی ایک اور آزمائش کے بعد ان کی پکڑ کر لی. واقعہ سبت کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے خاص قبیلے نے ہفتے کے روز نافرمانی کی تھی. سمندر کے کنارے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. ہفتہ کے دن ان کو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. یہ ان کی آزمائش تھی. اب آزمائش اس میں کیا تھی کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں تھیں وہ زیادہ آتی تھی، اور اللہ نے انہیں یہ حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. دراصل ان کا پیشہ ہی ماہی گیری تھا. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ جس دن مچھلیاں زیادہ پکڑ آتی ہیں اس دن ماہی گیروں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ بظاہر تو وہ کام نہ کرتے تھے لیکن ان کا کام بھی ہو جاتا تھا. جمعہ کے دن جال لگا لیتے اور ہفتے کے دن اسے بالکل نہ چھیڑتے، اور اتوار کے روز آ کے جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر، ان کی زیادتی پر ان کی پکڑ کی اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بگاڑا، اللہ کے حکم کو بدلا تھا۔ سورہ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے اور تفصیلاً اس کا ذکر ہے۔ آیت 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہو انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے روز احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب کے دن ہی ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں اور باقی روز نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے تھا کہ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ سبت والوں کے 3 گروہ تھے، ایک وہ علل اعلان نافرمان تھے اور مچھلیاں بھی پکڑ رہے تھے، دوسرا وہ گروہ تھا جو نہی عن المنکر کرنے والا تھا، یعنی لوگوں کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نصیحت کرنے والوں کو روکتا تھا۔ تو سب کے سب تباہ ہو گئے اور صرف نہی عن المنکر کرنے والے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے بچے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ برائی کو ہر ممکن حد تک روکنا چاہیے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عقل و شعور ان کے انسانوں جیسے ہی رہے مگر ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں۔ تو بندر کی شکل کیا تھی؟ ذرا امیجن کریں کہ پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، ناک کی شیپ چینج ہو گئی ہے، ٹانگیں 4 ہو گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی ہیلہ سازی کا انجام ہے۔ اسی ہیلہ سازی کی وجہ سے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے ان کے، اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت۔ مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بندر کیا وہی یہود والے بندر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ پھر فرمایا بندر اور خنزیر تو دنیا میں پہلے سے بھی موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس عذاب میں ایک اور بھی چیز پتہ لگتی ہے کہ نسل نہ بڑھنے کا دکھ بھی کتنا بڑا دکھ تھا جو انہیں دیا گیا، بندر بنے، خنزیر بنے، اور نسل کشی بھی ایک طرح سے ان کی ہو گئی۔ تو موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا۔ لیکن موعظۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرے وہ پھر ہیلہ سازی سے بچ جاتا ہے، جو متقی ہو وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ اور اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ان آیات سے نصیحت پکڑے، ہدایت پکڑے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب ان پر ایک اور آزمائش کی گئی۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنے کو مذاق کیوں سمجھا؟ وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ رہے تھے جو کہ گائے کے پجاری تھے، اور گائے ان کی دیوتا تھی۔ وہ مصری لوگوں کے غلام تھے، لہٰذا گائے کی عقیدت ان کے دل میں بھی سرایت کر گئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس حکم پر جب انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت ہے، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر ہمارے لیے کہ کیسی ہو۔ تو فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہو، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی، بلکہ اوسط عمر کی ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ، تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اگلا مطالبہ کیا اور خود دعا نہیں کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دعا کرو۔ تو ادھر ہمارے سیکھنے کے لیسنز یہ ہیں کہ جو اپنے لیے خود مانگتا ہے بندے بھی اس کے لیے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور کثرت سوال، کثرت کلام انسان کے عمل کو روک دیتی ہے۔
سوالات کی کثرت انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. زیادہ باتیں نماز میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ پھر ہمارا دھیان باتوں میں ہی رہتا ہے. کثرت کلام دلوں کو سخت کر دیتا ہے. مباح دلوں کو سخت کرتے ہیں، جیسے ہم گوسپس وغیرہ کر رہے ہیں. تو ایسے مواقع پر بولنا جب بولنے سے منع کیا گیا ہے نہایت ناسمجھی کی بات ہے. اب ہمیں کب کب خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نماز میں، قرآن کی تلاوت کے وقت، اذان کے وقت، علم کی مجالس میں، جمعہ کے خطبہ کے وقت. تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ کیسی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو تمہیں حکم دیا، یعنی مزید سوالات میں مت پڑو. مگر انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو. قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، بے شک وہ ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے. یعنی کثرت سوال کرتے رہے، مزید اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہم ضرور پا لیں گے. اور اب انہوں نے گائے کو پا بھی لیا کیونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا. تو جب کوئی شخص حکم کو سن کر سمعنا وَأَطَعْنَا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو حجت بازی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق. کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ ہل جوتی ہو زمین میں اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، صحیح سلامت ہو اور اس پر کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا اب لایا ہے تو حق. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے ذبح کیا اور ان قریب وہ ایسا کرنے والے نہ تھے. یعنی اتنے بحث اور مباحثے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اب تو حق لایا ہے، تو دین کے معاملے میں جو حکم سمجھ آئے جب پتہ چلے ہمیں اس پہ عمل کر لینا چاہیے. نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ نیکی کا موقع چھن جاتا ہے. السابقون السابقون، آگے نکلنے والے ہی آگے نکلنے والے ہیں. سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے یسارعون فی الخیرات، جلدی کرو نیکی میں. ففروا علی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو نیک کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک کام کرنے میں جلدی کر لو فتنوں سے پہلے. سیاہ رات کی اندھیروں کی طرح آنے والے فتنے، جب ایک وقت آئے گا کہ صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو کافر ہو چکے گا، اور صبح کافر ہوگا تو رات تک مومن ہو جائے گا، اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالے گا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 پر غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے پر، صحت کو بیماری پر، دولت مندی کو مفلسی پر، فراغت کو مصروفیت پر، اور زندگی کو موت سے پہلے. تو اسلام میں قیل و قال سے بھی منع فرمایا گیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب لایا ہے تو حق. قالوا الآن جئت بالحق، حالانکہ حق تو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ایک گائے ذبح کرو. اگر اتنی سی بات پر حکم کر لیا جاتا تو اتنی زیادہ مشکل میں نہ پڑتے. اور پھر فائنلی جب اتنے سوالوں کے بعد انہیں حکم ملا تو پھر وہ اس حکم کے مطابق ایز اٹ از گائے ڈھونڈنا ایک مشقت کا کام تھا. تو اسی لیے اسلام میں زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. حدیث رسول ہے کہ قیل و قال منع ہے. قیل کا مطلب ہے کی ہوئی بات، اور قال کا مطلب ہے اس نے کہا. یعنی سنی سنائی بات نہیں ہے، کی ہوئی ہے اور اس نے کہا، یعنی ادھر کی بات ادھر کرنا اسلام میں اس کو برا سمجھا گیا ہے. باتوں کو ریپیٹ کرنا اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مواقعوں میں اپنا جائزہ لو۔ نمبر 1 دین کی محفل میں، نمبر 2 قرآن پڑھتے وقت، اور تیسرا تنہائی کے لمحات میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب ایک اور واقعے کا ذکر ہے، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پھر دوسرے نفس پر ڈالنے لگے اس کے بارے میں، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے، اور اللہ نکالنے والا تھا اسے جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا کہ مارو اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہ سارے حالات تھے، گائے کا واقعہ پیش آیا، اسی اثناء میں ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قاتل کا معلوم نہ تھا، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کو مجرم قرار دے رہا تھا، ایک دوسرے کو الزام ٹھہرا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وہ بات جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ جو برائی بھی چھپ کر کی جائے، کوئی اور نہ ہو، لیکن زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آ جاتا ہے کہ جب انسان کی وہ جرم اور برائی سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر مارو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اور یہ ایک نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے روز لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اب اس بارے میں 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کی ہوئی گائے کو، اس کے ایک حصے کو اس مرے ہوئے مقتول پہ مارو، اور دوسرا حکم یہ رائے ملتی ہے کہ میت کے ہی ایک ٹکڑے کو دوسرے حصے پہ مارو۔ تو زیادہ راجح رائے جو ہے وہ ذبح کی ہوئی گائے کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی گائے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو وہ گائے کو عزت دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذبح کروایا اور اسی سے مدد بھی لی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی دوبارہ وہ ساری انسانیت کو زندہ کر سکتا ہے، ہر مخلوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔